یسوع مسیح کی صلیبی موت کے درمیانیہ میں سارے رسول یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن عید پینتیکوست کے روز وہ جماعت اس قدر دلیر تھی کہ انہوں نے 3000 آدمیوں کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ پرانے عہد نامہ میں سمسون ایک ایسا نوجوان تھا جس نے گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کیونکہ اس پر خدا کی قوت یعنی روح کا زبردست مسا تھا۔ کیا آپ خدا کے پاک روح کی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پاک روح ہے؟ کیا آپ اس مافوق الفطرت طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بقول یسوع مسیح کے دوسرا مددگار ہے؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹے ٹیون۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ الوہیم خدا نے اس دنیا کو قائم کیا، اس کے ایک دم سے اور کہنے کی وجہ سے یہ دنیا وجود کے اندر آئی۔ اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے مار اور کوڑے کھانے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے۔ دنیا خدا اور خداوند یسوع کو جانتی ہے، لیکن پاک روح ایک ایسی بخشش ہے جس کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو خداوند کے زر خریدے ہیں۔ پاک روح اور عام روح میں کیا فرق ہے؟ واٹ از ڈفرنٹ بٹوین سول اینڈ اسپرٹ؟ پاک روح کی شخصیت کیا ہے؟ 4 بنیادی نکات کے ذریعہ سے ہم اس بات کو جانیں گے۔ پاک روح کو کون سے خاص لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ روح حق کو حاصل کرنے کے لیے کیا سٹیپس یا کیا شرائط لاگو ہیں؟ جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو کیا مافوق الفطرت کام ہماری زندگی کے اندر سر انجام دیتا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے پہلے رسولوں سے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ کلام مقدس پاک روح اور روح کے درمیان میں ہمیں فرق واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ پاک روح کو روح حق، خدا کا روح، خدا کی قوت یا خدا کی روح کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ علم الہیات کے مطابق عبرانی زبان میں روح کے لیے لفظ رواح استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ روح ہے جو خدا نے آدم کو عنایت کی، جو زندگی کا دم ہے، جو ہمارے فیلنگز، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے مذہب، ہماری عقل، ہمارے اچھے برے اور سب سے بڑھ کر ہمیں زندہ رہنے کے لیے تقویت عطا کرتی ہے۔ روح القدس کے لیے یونانی زبان میں لفظ پیراکلیٹوس استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے دوسرا مددگار، جو ہماری مصیبت میں ہمارا مددگار رہتا ہے۔ عبرانی زبان میں روح القدس کے لیے لفظ رواح ہاکودش استعمال ہوا ہے۔ یہ وہی پاک روح ہے جو ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے اور ہمیں خدا کے حکموں پر روحانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ روح جو انسانی جسم میں ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے دی گئی، لیکن پاک روح خدا کے الہی مکاشفہ اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ پاک روح کا ذکر نئے عہد نامہ کے علاوہ پرانے عہد نامہ میں پہلے سے موجود تھا۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش، اس کا پہلا باب اور پہلی آیت میں خداوند کی روح کا ذکر ہے کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی پاک روح ہے۔ ابتدا میں الوہیم خدا
یسوع مسیح ناصری اور پاک روح تینوں موجود تھے۔ گنتی کی کتاب میں جب موسیٰ نے 70 بزرگوں کو مسح کیا خداوند کے حکم کے مطابق، تو خدا کا روح زور کے ساتھ ان پر نازل ہوا اور وہ نبوت کرنے لگے۔ داؤد بادشاہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے خداوند سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں، اے خداوند، اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، میرے اندر نیا دل ڈال دے، میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، میری بدی کو دھو ڈال۔ تو داؤد بادشاہ خدا کے روح القدس کے بارے میں کلام کر رہے اور خداوند سے سماجت کر رہے ہیں، اے میرے خدا، اس روح کو مجھ سے دور نہ کر۔ فرق صرف اتنا ہے، آج پاک روح سب کے ساتھ ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کرتے ہیں اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی پاک روح ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ پاک روح کو کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ کئی ایماندار ساری زندگی صرف دعا کرتے اور خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن پاک روح سب کے لیے ہے اور سب اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جس نے خدا کے حکم پر عمل کیا، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اس مقصد کی تیاری سے پہلے یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینا سردار کاہن کے لیے اہم تھا۔ پرانے عہد نامہ میں اس کو مکوا کہا گیا ہے۔ ہم کسی اور ویڈیو میں اس بات کا خلاصہ کریں گے۔ یسوع مسیح نے جب پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے، آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع مسیح پر آ ٹھہرا۔ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تو اسے پاک روح کی کیوں ضرورت تھی؟ اس کا ٹیکنیکل جواب یہ ہے، یسوع مسیح حق تعالیٰ کا بیٹا ہے اور وہ یقیناً پاک روح کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن اس کبوتر کا نازل ہونا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یسوع مسیح نے اس بات کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کرنی تھی کہ اگر میرے پاس پاک روح ہے تو میں تمہیں بھی دوں گا۔ لوگوں کو دکھانا اور اس بات کی نشاندہی کرنا ضرور تھا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا مسیح ہوں، تاکہ سب لوگ مجھ پر ایمان لائیں۔ اور یوحنا نے بھی کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ غیر اقوام یعنی وہ لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پاک روح کی بخشش ان لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ پطرس رسول کرنیلیس نامی ایک ایسے شخص کے گھر کے اندر گئے جو کہ غیر قوم میں سے تھا، اور جب خدا کے بندہ نے انجیل مقدس کی منادی کرنا شروع کی تو لکھا ہے، نامختونوں پر جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی پانی کا بپتسمہ لیا تھا، صرف کلام کی چوٹ ان کے دل پر لگی اور وہ زار زار دل کے اندر رونے لگے، اور پاک روح اسی وقت زور کے ساتھ ان پر نازل ہوا۔ تو پاک روح کو ہر کوئی، چاہے وہ جس مرضی قبیلہ امت میں سے ہے، وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ فقط یسوع مسیح پر ایمان لانا اور باپ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں پاک روح عطا کرے۔ پاک روح کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہے، اور ہمارا خدا بھی ترتیب کا خدا ہے۔ وہ کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر ظاہر نہ کر دے۔ خداوند نے یویل نبی کی معرفت فرمایا، اور اس کے بعد میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ تو خداوند نے وعدہ کیا، چاہے وہ جس مرضی نسل سے الحاق رکھتا ہو، خدا اس کو بخشش ضرور دے گا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں ذکر ملے گا، پالوس رسول کی ملاقات ایک ایسی کلیسیا سے ہوئی جنہوں نے یوحنا کے بپتسمے سے آگاہی اپنے پاس محفوظ رکھی تھی، لیکن وہ پاک روح کے بپتسمہ سے ناواقف تھے۔ اور جب رسولوں نے یسوع مسیح کا نام لے کر ان پر ہاتھ رکھے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پاک روح ان پر نازل ہوا۔ علاوہ ذیل یسوع مسیح نے اپنی پاک زبان سے بیان کیا، مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو پاک روح کیوں نہ دے گا؟ تو گویا یہ خدا کی مرضی ہے
کہ ہم اس سے اپیل کریں، اس سے دعا کریں، لیکن پھر بھی اگر ہمیں پاک روح نہیں ملتا تو خداوند کے خادمین سے رجوع کریں، اور جب رسول آپ کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے تو پاک روح کی گہری بخشش زور کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ الحاق کرے گی۔ جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو کیا کام سر انجام ہوتے ہیں؟ پاک روح ہماری دعا میں رہنمائی کرتا ہے۔ رومیو کے خط کے اندر رسول بیان کرتے ہیں، روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھرتا ہے۔ شاید کبھی آپ نے دعا آنسو بہا کر نہ کی ہو، لیکن فوراً اس کا جواب آ گیا ہو، کیونکہ آپ نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور وہ دعا تیسرے آسمان تک گئی۔ جی ہاں، 3 آسمان بائبل مقدس کے مطابق موجود ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ پاک روح ہماری روح کے ساتھ آہیں بھرتا یعنی کہ خداوند کے سامنے شفاعت کرتا ہے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، پاک روح رو رو کر ہماری دعا خدا کے حضور پہنچاتا ہے، اس لیے ہماری دعا اثردار ہوتی ہے۔ پاک روح کا کام یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک مہر کر دے تاکہ ہم پاک اور ناپاک دونوں کے اندر امتیاز کریں، اور جب یسوع مسیح کی عدالت آئے تو ہم پاک لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم خدا کا مقدس یعنی خدا کا گھر بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا ہاتھ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اب انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم خدا کا گھر بن جاتے ہیں، اور جو کوئی خدا کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو تباہ کرے گا۔ پاک روح خدا کے دل کی تہ کی باتیں جان لیتا ہے۔ ایک پاسٹر صاحب کی کسی نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا میں نے بائبل مقدس کو کافی دفعہ کمپلیٹ کر لیا، یعنی اس کی ریڈنگ کر چکا ہوں۔ تو خدا کے خادم نے جب اس سے یسوع مسیح کے بارے میں یہ سوال کیا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں جان دی، تو وہ شخص شرمندہ، افسردہ اور خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے یہ پڑھا تھا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کیوں دی تھی، کیونکہ اس نے صرف ریڈنگ کی تھی۔ علاوہ ذیل ان باتوں کے بائبل مقدس میں صلیب کا یہ بھید بہت سارے عناصر اپنے اندر لیے چھپا ہوا ہے۔ تو پاک روح خدا کے تہ کے دل کی باتیں جن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جب ہم دعا کر کے پاک روح کی مدد و رہنمائی، جو کہ ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے، جو ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، اس کی رہنمائی میں چل کر ہم خدا کے کلام کی آسانی کے ساتھ تفسیر تشریح کر کے خدا کے تہ کے دل کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پاک روح خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے۔ پاک روح ہمیں علمیت عطا کرتا ہے تاکہ ہم نیک و بد میں امتیاز کریں اور دیندار اور بے دینوں کو مناسب جواب دے سکیں۔ جس طرح یسوع مسیح کو فقی فریسی بار بار اپنی فضول بحث میں الجھانے کی کوشش کرتے، لیکن یسوع مسیح حکمت کا استعمال کر کے ان کو ایسا زبردست جواب دیتے کہ وہ خاموش رہ جاتے تھے۔ پاک روح ہماری زندگی کے اندر دلیری پیدا کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی گواہی دیں، جس طرح رسول یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن جب پاک روح ان کی زندگی کے اندر آیا تو دلیری پیدا ہوئی۔ کیا آپ میں یہ دلیری ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پاک روح خدا کی محبت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ یونانی زبان میں محبت کے لیے لفظ اگاپے استعمال ہوا، جو کہ انکنڈیشنل لو ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا پیار اور ہماری مخلصی خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور خدا کا سب سے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ تو گویا تو خداوند اپنے خدا سے، یعنی اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ تو جب پاک روح ہماری زندگی کے اندر آئے گا تب ہم خدا کے اس بھید کو جاننے والے بن سکیں گے۔ کیا آپ کے پاس پاک روح کی بخشش موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج ہی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، خدا کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ اگر وہ غیر اقوام یعنی کہ وہ لوگ جو گھر سے باہر ہیں، اگر خدا ان کو یسوع مسیح کے نام میں پاک روح عطا کر سکتا ہے تو میں اور آپ تو خدا کی خاص ملکیت ہیں، اور مخلصی کے دن کے لیے ہم پر مہر ہوئی ہے۔ آئیں آج ہی خداوند سے دعا کریں کہ جتنے اس آواز کو سن رہے ہیں، خداوند آپ کو پاک روح کی بخشش عطا فرمائے، کیونکہ جس میں مسیحا کا روح نہیں وہ یسوع کی دلہن میں بھی شامل نہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، اور جب ہم پاک روح کی ہدایت سے دعا کرتے ہیں تو خدا اس کو ضرور سنتا ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے برکت کو حاصل کیا تو اس برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں،
بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی خدا کے پاک روح کی بخشش کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے پاک روح کی نعمتیں کیا ہیں۔ کیا آپ پاک روح کی نعمت جانتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر پاک روح کی نعمت ہے تو کس طرح اس کو پالش کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف اینڈ اسٹے کنیکٹڈ، آمین۔ اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہی فراہم کیجیے۔